سلام کو خوب پھیلائے، سلام کرنے کی عادت ڈالے اپنی زندگی میں۔ جب کسی سے ملاقات ہو اسے پہلے سلام کریں، بات کرنے سے پہلے سلام کریں، سلام کر کر پھر مصافحہ کریں۔ جتنا ہم سلام کو آپس میں پھیلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سلام کو عام کرتا ہے، سلام کو پھیلاتا ہے، اللہ اس پر سلامتی کرتا ہے، وہ اللہ کی سلامتی میں ہوتا ہے، اللہ کی سلامتی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عادت شریفہ بنائیں کہ بات کرنے سے پہلے سلام کی عادت ڈالیں۔ آج یہ طور طریقہ، یہ سنت طریقہ سلام کرنا یہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ حالانکہ گھر میں بھی سلام کی عادت ڈالے، سلام کا رواج پیدا کرے۔ باپ بیٹے کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو سلام کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہونا۔ آج یہ عورتوں کے اندر بھی عادت نکلتے جا رہی ہے، مردوں کے اندر سے بھی عادت نکلتے جا رہی ہے۔ شوہر گھر میں آ رہا ہے، جب قدم رکھ رہا ہے، سلام کے آغاز کے ساتھ جب گھر میں قدم رکھ دے، گھر میں داخل ہو جائے، کہے السلام علیکم۔ بیوی انتظار کرے کہ ابھی شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، آنے کی جب آہٹ سنے، جب گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علیکم۔ نہ شوہر سلام کر رہا ہے، نہ بیوی سلام کر رہی ہے۔ جب صبح نیند سے بیدار ہو جائے، شوہر پہلے بیدار ہو جائے، بعد میں بیوی ہو رہی سلام کرے، یا بیوی بیدار ہو رہی پہلے، بعد میں شوہر بیدار ہو رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو سلام کرے۔ سلام کرنا یہ دعا ہے، یہ کون سی بری بات ہے؟ بچوں کے اندر عادت بنے گی۔ اگر باپ بچے کو سلام کرے گا، باپ بچے کو دعا دے رہا ہے، بیٹا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، بچہ والکم جواب میں کہہ رہا ہے اللہ کی آپ پر سلامتی ہو۔ ایک دوسرے کو دعائیں دی جا رہی ہے، باپ بھی سلامتی میں، بیٹا بھی سلامت میں رہے گا۔ ماں بیٹی کو سلام کرے، بیٹی کے اندر عادت بنے گی کہ امی مجھے سلام کر رہے، کل سے وہ سلام کرے گی آپ کو۔ دعا دی جا رہی ہے۔ ماں دن بھر فون پر بات کرتی ہے بیٹی سے، لیکن سلام سے آغاز نہ ہوا بات کا۔ یہ سوچ آتی، یہ خیال پیدا ہوتا ہے دل میں کہ ہماری ہی بیٹی ہے، روزانہ فون پر روزانہ تو بات کر رہے، کیا سلام کی ضرورت ہے؟ تو پھر روزانہ بات کیوں کر رہے؟ گونگی بن کر بات کریں، گونگی بن کر سنیں۔ سلام یہ جنت میں بھی، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فرشتوں سے کہا تھا اے فرشتوں آدم کو سلام کرے۔ آدم علیہ السلام سے کہا آپ فرشتوں کو سلام کرے۔ جنت میں یہ چیز باقی رہی کہ سلام کرنے کی عادت۔ جب رات کو سونے لگے تو سلام کر کر سوئے، عادت بنائیں۔ میاں بیوی کو سلام کر کر سوئے، بچے باپ کو سلام کر کر سوئے۔ یہ جب گھروں کے اندر عادت بنے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور وہ سارا گھر ایک دوسرے کو سلام کرنے کی وجہ سے اللہ کی سلامتی میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث پاک میں حکم دیا ہے؟ آپ جسے جانتے ہیں یا جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں، لیکن سلام کرے پہلے۔ یہ نہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے تو ہی سلام کرے۔ ہمارا مسلمان بھائی یہ پتہ ہے، لیکن کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی قریبی یا دور کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن سلام کرے، مسلمان ہے۔
سب سے پہلے سلام کی عادت گھر کے اندر ڈالے. جب ایک دوسرے کو گھر کے اندر سلام کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے کمرے میں بھی داخل ہو رہے تو سلام کے ساتھ داخل ہونا، یہ سلام اجازت ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اپنے گھر میں جا رہے ہو، کمرے میں جا رہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے تو سلام کے ساتھ جانا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی، میں کمرے میں جاتا ہوں، وہ میرے ماں کا کمرہ ہے، میں بار بار جاتا ہوں، کیا بار بار سلام کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، سلام کر کر اندر داخل ہو. کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنے ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ پتہ نہیں کمرے میں وہ کیا کر رہے ہوں گے، کیسا وقت گزار رہے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے. اگر ہم سلام کریں گے تو یہ اجازت ہوتی ہے تو فوری اندر سے آواز آئیں گی کہ رک جائے. تو گھروں کے اندر عادت بنائیں، کمرے میں کس کے بھی گھر میں کس کے کمرے میں جب جا رہے ہو تو بے دھڑک کسی کے کمرے میں مت داخل ہو جاؤ. ایک دم گھس گئے دروازہ کھول کر، پتہ نہیں گھر میں کیا نوعیت ہوں گی، کس حال میں ہوں گے، کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں. تو اجازت لے کر گھر میں جائیے، کمروں میں جائیے، بغیر اجازت کے کمروں میں داخل مت ہو. ہاں خود کا ایک کمرہ ہے، آ رہے جا رہے تو الگ بات ہے، دوسروں کے کمروں میں اجازت لے کر جائے. گھروں کے اندر عادت بنائے، ساس بہو کو سلام کرے، بہو ساس کو سلام کرے. کیا گھر کا ماحول بنے گا، ہر آدمی چھوٹا بڑا سلام کر رہا ہے، وہ گھر جنت والا ماحول بنے گا. گھر میں مہمان آئے، بچوں سے کہے بیٹا سلام کرے، بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھائے، سلام سکھائے بچوں کو. بیٹا چلو جب آپ سلام کرو، بچوں کو عادت ڈالنے کا ایک طریقہ بتلا رہا ہوں. جب آپ بیدار ہو جائے سلام کرے اور کہے بیٹا سلام کرو، آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا. بچوں کے اندر سلام کی عادت بنے گی، وہ بچہ بھی سلامتی، اللہ ہر بلا ہر مصیبت سے ان سلام کرنے والوں کو محفوظ رکھے گا. شوہر گھر آ رہا ہے، تھکا ماندہ ہے، باہر کا دماغ پر ٹینشن ہے، جب گھر میں داخل ہوا ہے تو بیوی سلام کرے، سارا اس کا باہر کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، اس کا دماغ ہلکا بن جائے گا، اس کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی. شوہر گھر میں آ رہا ہے، بیوی بڑی ٹینشن میں ہے، بیوی پر کس چیز کا غصہ ہے، کس چیز کی سوچ ہے، لیکن جب سلام کر کر گھر میں داخل ہوگا وہ بیوی کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. اچھی بات ہے ہم باہر ایک دوسرے کو سلام بھی کر لیتے، یہ گھر میں بھی عادت بنائیں. ہم ایک دوسرے کی دعائیں کہہ رہے ہیں، گھر میں دعاؤں کا ذخیرہ بنا ہوا ہے، دعا کہنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. گھر میں ماں باپ ہماری دعاؤں کا ذخیرہ ہے، سلام کرنے کی عادت ڈالے ماں باپ کو، ماں باپ دعائیں دیتے رہیں گے. یہ سلام دعا ہی تو ہے. اس سلام کے ذریعے دل کا کینہ، کپٹ، بغض، عداوت ختم ہوگی. پرانا دشمن ہے، کئی سال سے آپ نے بات نہیں کی، لیکن وہ 5 سال کا پرانا دشمن ہی آپ کے سامنے آ جائے، جب آپ اسے سلام کریں گے وہ فوری سلام کا جواب دے گا، دشمنی محبت میں بدل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سلام نہیں کرنا، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ فتنہ فساد مچانے والے لوگ ہیں.